اللہ کا احسان و کرم ہے، شکر ادا کریں اس بات۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اکابر بھی ایسے دیے ہیں، اکابر بھی ایسے دیے ہیں جنہوں نے اسی صحابہ والے ڈھال کو اپنی زندگی میں استعمال کیا۔ نبی کی اتباع، اور مجھے اور آپ کو یہ جذبہ دے کے گئے ہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وارنٹ گرفتاری جاری ہوا، ساتھی پریشان ہو گئے، آپ کے پاس آئے کہ حضرت روپوش ہو جائیں، وارنٹ آپ کا پیچھا کر رہا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ گرفتار ہو گئے تو ہمارے لیے بہت پریشانی کا معاملہ ہوگا۔ ساتھیوں کا اصرار بڑا، آپ روپوش ہو گئے، ساتھی مطمئن ہو گئے۔ 3 دن 3 رات گزرے، پھر منظر عام پہ آ گئے۔ اب ساتھی پھر پریشان، حضرت وارنٹ ابھی پیچھا کر رہا ہے، مہربانی فرمائے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اب جب اصرار بڑھا تو حضرت نے جواب دیا، فرمائے دیکھو، پہلے جو روپوش ہوا تھا گرفتاری کے ڈر سے نہیں ہوا تھا، میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو احادیث کی روشنی میں پڑھا کہ غار ثور میں 3 دن 3 رات روپوش رہے، اس لیے میں نے روپوشی اختیار کی کہ مجھے اپنے نبی کی اتباع حاصل ہو جائے، اور وہ اتباع میں حاصل کر چکا ہوں، اب مجھے کوئی خوف نہیں گرفتار ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے اور آپ کے اکابر کا جذبہ تھا، انہوں نے اسی ڈھال کو دشمن کے مقابلے میں استعمال کیا۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم کے پہاڑ، لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانقاہ میں جاتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ کے پائے کا کوئی عالم نہیں، اور آپ حاجی صاحب کے خانقاہ میں جاتے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت جواب دیا، فرمایا دیکھو، میں نے دارالعلوم دیوبند میں مٹھائیوں کے نام سیکھے ہیں، یہ گلاب جامن ہے، یہ بالو شاہی ہے، یہ برفی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نام سیکھے ہیں، ذائقے کا پتہ نہیں تھا۔ خانقاہ میں گیا تو میں نے ان مٹھائیوں کا ذائقہ چکھا، اب مجھے پتہ چلا کہ برفی کا ذائقہ یہ ہے، گلاب جامن کا ذائقہ یہ ہے، فلاں مٹھائی کا ذائقہ یہ ہے، اور ذائقہ چکے بغیر کیا مزہ۔ فرمایا دارالعلوم میں نے نام سیکھے تھے، ذائقہ خانقاہ میں جا کے چکھا۔ بہرحال علم کے پہاڑ تھے، آخری عمر میں آنکھوں میں موتی آ گیا، علاج ہوتا رہا، موتیا بگڑتا رہا، حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا۔ آج کل کا دور تو تھا نہیں، مشینری کا دور، جدید تحقیق کا دور، آپ آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ لیکن معمول کے مطابق ہر رات سرما منگواتے ہیں، 3 سلائیاں لگاتے ہیں۔ ایک دن ایک شاگرد نے پوچھ لیا، حضرت استاد جی، ہم نے تو سنا ہے ڈاکٹر نے آپ کو لا علاج کر دیا ہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، پھر بھی آپ باقاعدہ ہر رات سرما استعمال فرماتے ہو۔ فرمایا بیٹا، سرما اس لیے نہیں لگاتا کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے، صرف اس لیے لگاتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی کی اتباع حاصل ہو جائے۔ یہ جذبہ تھا ہمارے بڑوں کا، انہوں نے بھی نبی کی اتباع کا ڈھال استعمال کیا دشمن کے مقابلے میں۔ آئیں ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے اپنی حفاظت کریں۔
شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کی طرف بخاری شریف پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آج خلاف معمول دارالحدیث کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، وہاں آ کے آپ کے قدم رک گئے، نگاہیں دائیں بائیں گھومنے لگی۔ طلباء جو انتظار میں تھے دوڑ کے آئے، حضرت کسی کو تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا ہم مالی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مالی کو بلا لاؤ۔ طلباء دوڑتے گئے، مالی کو بلا کے لائے کہ حضرت آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ مالی دوڑتا ہوا آیا، حضرت حکم فرمایا اس باغیچے میں کیکر کا درخت لگاؤ۔ مالی نے احتراماً فوراً ہاں کر دی، پیچھے ہٹا تو پھر کچھ دماغ نے کام کیا، آگے بڑھ کے حوصلہ کرتے ہوئے کہنے لگا حضرت باغیچے میں تو وہ پودا اور درخت لگتا ہے جس پہ پھول کھلتا ہو یا پھل لگتا ہو یا اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہو۔ کیکر کے درخت پہ تو نہ پھول لگتا ہے نہ پھل لگتا ہے، نہ اس کی ظاہری بناوٹ میں کوئی حسن ہے، یہ تو کانٹے دار ایک بے ڈھول سا درخت ہے، اس کو باغیچے میں نہیں لگایا جاتا۔ آپ نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ کیکر کا درخت لگاؤ۔ مالی نے کہا حضرت حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس نے پھر اپنی عقل نہیں دوڑائی، کیا وجہ ہے کیا وجہ نہیں، حکم ہے۔ حضرت دارالحدیث میں گئے، بخاری شریف کا سبق ہوا، مکمل ہونے کے بعد طلباء قریب آ گئے، حضرت یہ معاملہ ہم نے دیکھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا، میں نے احادیث کی روشنی میں اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا کہ وہ حدیبیہ کے مقام پر جس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہ کیکر کا درخت تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ یہاں کیکر کا درخت ہو تاکہ میں اپنے نبی کے فرامین پڑھانتے ہوئے آتے جاتے اس درخت کو دیکھ کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کروں۔ یہی تو وجہ تھی، وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ انگریز نے کتنا ظلم کیا، کیسے کیسے حربے استعمال کیے، دہلی سے لے کے لاہور تک کی جی ٹی روڈ مین روڈ پر ہر بڑے درخت کے ساتھ ایک عالم کی لاش لٹکائی گئی، قدم نہیں ڈگمگائے۔ 40 علماء کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا کے شہید کیا گیا۔ انگریز تاریخ دان تھرمس وہ اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے، انگریز ہے، کہتے دہلی گیا، دہلی میں کیمپ کی طرف گیا تو مجھے انسان کی گوشت کی بو آنے لگی، سوچتا رہا، دیکھتا رہا، ادھر ادھر گھومتا رہا، آخرکار اس کیمپ کے پیچھے پہنچا تو میں نے دیکھا انگارے بھڑکائے گئے ہیں، 40 علماء کو کپڑوں سے برہنہ کر کے لایا گیا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہو کہ انگریز کی فوج میں کام کرنا چاہیے، یہ فتویٰ واپس لو کہ انگریز کے فوج میں شامل ہونا حرام ہے ورنہ تمہیں اس انگاروں پہ لٹا دیں گے۔ کہتے ہیں 40 کے 40 اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ یہ طاقت کس چیز کی تھی؟ یہ میرے نبی کی اتباع اور محبت کی طاقت تھی۔ فرمایا انہوں نے آخر کا 40 علماء کو کپڑوں سے برہنہ حالت میں جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا، ان کی جسم سے جو چربی پگھلتی تھی اس کی بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، وہ بو اسی کی آ رہی تھی۔ وہ شہید ہو جاتے، 40 اور لائے جاتے۔ اس ترتیب سے مسلمان کے علماء کو انہوں نے شہید کیا، لیکن کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ وجہ یہ تھی ان کے ہاتھ میں نبی کی اتباع کا پرچم تھا۔ تو آج میں اور آپ معمولی مسائل میں پریشان ہو کے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی کی اتباع کو چھوڑ دیا ہے۔ کم از کم ہم ذہن بنائیں کہ میں نے